بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں اتری قرآن کی آیات۔ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی حال دریافت کرنے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ دونوں بچے بیمار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزے کی منت مان لو کہ یا اللہ میرے دونوں بچوں کو ٹھیک کر دے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے 3 روزوں کی منت مان لی۔ اللہ نے بچوں کو ٹھیک کر دیا تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا۔ اب روزہ رکھ لیا لیکن گھر میں افطاری کا کوئی سامان نہیں تھا۔ ایک یہودی تھا شمعون، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے کہ کوئی مزدوری ہے؟ اس نے کہا ہاں مزدوری ہے، میرے پاس کچھ اون ہے، وہ صاف کر دو تو میں تمہیں کچھ جو دے دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اون لے کر گھر آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دی۔ حضرت فاطمہ نے دوپہر تک صاف کی اور مزدوری میں کچھ جو ملی تو شام کو روٹیاں بنائیں۔ افطار کرنے ہی لگے تھے کہ دروازے پر فقیر آ گیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ساری روٹیاں فقیر کو دے دیں اور پانی پر روزہ افطار کر لیا۔ اگلے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر اس یہودی کے پاس گئے، مزدوری کی اور شام کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے افطاری کے ٹائم روٹیاں بنائیں تو دروازے پر ایک یتیم آ گیا۔ یتیم ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ دونوں میاں بیوی نے آج بھی روٹیاں اللہ کے نام پر دے دیں اور پانی اور کھجور سے روزہ افطار کر لیا اور خود بھوکے رہ گئے۔ تیسرے دن پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس یہودی کے پاس گئے، مزدوری کی۔ شام کو پھر افطاری کے ٹائم پر ایک قیدی آ گیا۔ اس دن جنگ بدر کے قیدی آزاد ہوئے تھے کہ قیدی ہوں، بھوکا ہوں اور ابھی آزاد ہوا ہوں، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، بہت بھوک لگی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دونوں میاں بیوی نے آج بھی روٹیاں اس قیدی کو دے دیں اور تیسرے دن بھی دونوں میاں بیوی نے پانی اور کھجور پر روزہ افطار کیا اور خود بھوکے رہ گئے۔ 3 دن کے فاقہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بستر پر گرا دیا اور بیمار ہو گئی۔ اللہ کے نبی حال پوچھنے آئے تو بیماری کی شدت سے ان کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنسوؤں نے جو آسمان پر ہلچل مچائی کہ اللہ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں جن کا ترجمہ یہ ہے، یہ لوگ منت پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں، باوجود یہ کہ ان کو خود کھانے کی ضرورت ہے لیکن فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا کھلاتے ہیں اور تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ بے شک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈر ہے جو بہت ترش اور نہایت سخت ہے، تو اللہ ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا جس میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت۔ ان سے باغات سے ثمردار شاخیں اور ان باغات کے سائے کے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھائیں گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھیں گے۔ ان کے بدنوں پر دیبا، سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔
उनसे फरमाया जाएगा, ये तुम्हारा सिला है और तुम्हारी मेहनत ठिकाने लगी है। अल कुरान सूरत इंसान। वो सैयदा फ़ातिमा और सैयदना अली जिनके शान में अल्लाह खुद कुरान उतार रहा है और कुरान उतार कर खुशखबरियाँ दे रहा है, उनसे क्यों मोहब्बत ना की जाए। अल्लाह पाक हम सब को सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।